السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ایک ایسی عورت تھی جو ننھے بچوں کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ جایا کرتی اور بڑی مشفقانہ انداز میں چومتی اور اپنے پستان سے بچوں کو دودھ پلا کر شکم سیر کیا کرتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو کیا اس عورت کو اپنے خود کے بچے کو آگ میں ڈالنا ممکن ہو سکے گا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، ہرگز نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ کے رسول نے عرض کیا، اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچوں پر مہربان ہو سکتی ہے۔ بخاری۔ دنیاوی زندگی میں خوبصورتی کو جنم دینے والی تمام خوبیاں اللہ کی رحمت کی عکس ہیں۔ بچے کے بارے میں ماں کے احساسات، بیوی شوہر کی طرف نیز جو لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں ان کے لیے آنسو بہانے کے خواہش مند مردوں کے جذبات کا اظہار وغیرہ اللہ کی رحمت کی لہریں ہیں۔ رحمت چشمے کی مانند پروان چڑھتا ہے، گویا پودا نم مٹی میں اگے پھر ہرے رنگ کا ہو اور نشوونما پا کر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو جائے۔ نمی اور شفقت کے بغیر انسانی دماغ صحرا میں خشک ریگستان بن جائے گا۔ بعض دفعہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ اور اقوام کے دلوں میں ہمدردی خشک ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگ دوسروں کے حقوق کو چھین بیٹھے ہیں اور مسلسل حق تلفیاں کرتے جا رہے ہیں۔ طاقتور اور بااثر معاشروں کے دباؤ میں حکام کمزور طبقات کے حقوق اور مفاد عامہ پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ خطرناک جانوروں کی طرح انسان کو ہلاک کیا جا رہا ہے۔ جب ہمارے ساتھ زندگی گزارنے والوں میں سے کسی کی زندگی داؤں پر لگتی ہے تو ایسے موقع پر ان کی جان کی حفاظت کے بجائے جھوٹی شان و شوکت اور جان و مال پر قبضہ کرنے کی سوچتی ہے۔ جب ہم اعضاء کے اسمگلنگ کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم تعجب کرتے ہیں کہ کیا انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ لیکن یہ ایک تلخ اور انتہائی کڑوا سچ ہے جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا وہ رحم کا مستحق نہیں ہے۔ جب ہم دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو ہی ہم الہی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں۔